کیا آپ جانتے ہیں کہ زینب بنت علی کون تھیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یزید کے دربار میں زینب بنت علی نے کیا خطبہ فرمایا؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ واقعہ کربلا کے بعد زینب بنت علی کا کردار بہت اہم ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ قیدی بنا کر کئی شہروں سے گزار کر دمشق لے جائی گئیں۔ انہوں نے اس سفر اسیری میں کئی خطبے دیے۔ ان میں سے ایک خطبہ یزید بن معاویہ کے دربار میں دیا۔ ان کے دیگر فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبات کی طرح ان کا یہ خطبہ بھی بہت مشہور ہے، جس نے یزید کے دربار پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ یزید کی محفل میں جب بی بی زینب کی نظر اپنے بھائی کے خون آلود سر پر پڑی تو انہوں نے جو غمناک آواز میں فریاد کی جس سے لوگوں کے دل دہل گئے۔ آپ نے فرمایا تھا، اے حسین، اے محبوب خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا سید النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ پھر یہ معروف خطبہ دیا جس نے دشمن حسین کے مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ راوی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ خدا کی قسم بی بی زینب کی آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگ گئے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خضران کی لکڑی لانے کا حکم دیا۔ پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ ابو برزہ اسلمہ جو صحابی رسول تھے اور وہاں پر موجود تھے، انہوں نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جوان جنت کے سردار ہو۔ جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ یزید غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ یزید نے جب امام حسین کے دندان اور ہونٹوں پر چھڑی پھیر کر بے حرمتی کی اور فخریہ اشعار پڑھے تو زینب بنت علی سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر وسیع خطبہ فرمایا، یزید کی تحقیر اور مذمت کی، اہل بیت کی شان بیان کی اور لشکر یزید کے مظالم بیان کیے۔ زینب بنت علی نے خطبہ اللہ کے نام سے شروع کیا۔ فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے اور خدا کی رحمت نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اور اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیت کی تکذیب کی اور آیت پروردگار کا مذاق اڑایا۔ آل عمران 178 میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان، معاویہ، قریش کے بزرگ افراد اور اپنے دشمنوں کو بخش دیا تھا اور فرمایا تھا، جاؤ تم آزاد ہو۔ پھر اس آیت کو زینب بنت علی نے استعمال کیا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت اور شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول پاک کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردے نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں
اپنے رب کے ہاتھ سے رزق دیے جاتے ہیں۔ یزید تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وہی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا، جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم اور ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔